جن سے نبٹنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کی ترجیح یہ ہے کہ ذاتیات کو اس سطح پہ لے جاؤ کہ یہ دشمنیاں، سیاسی نفرتیں ناقابل تلافی ہو جائیں اور ان پر پل بنانا ناممکن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نفسیاتی معائنہ کرایا جائے۔ یہ شخص وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے فٹ نہیں ہے۔ یہ اپنی انتقام، اپنی حسد اور ذاتی ایجنڈے پر پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ عمران خان نے سرگودا میں کہا کہ یہ مہنگائی سمٹم ہے، اصل میں رول آف لا کا کرائسس ہے۔ اور جناب فلاسفر صاحب نے مثال یوں دی کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو بخار بیماری نہیں ہوتی، وہ علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلط چیز کھا لیں تو سٹمک انفیکشن کوز ہے، بخار علامت ہے۔ تو آج انہوں نے کہا ملک میں رول آف لا کا کرائسس ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب 2013 سے لے کر 2018 تک مہنگائی نام کی علامت پاکستان میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کا کرائسس بھی نہیں تھا۔ اگر آج مہنگائی علامت کے طور پہ موجود ہے اور آپ کے بقول یہ نشانی ہے رول آف لا کے کرائسس کی، تو یہ رول آف لا کا کرائسس 2018 کے بعد آپ کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، جس نے آئین، قانون، پارلیمنٹ، تمام ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنا کینہ، اپنا حسد، اپنی انا، اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا۔ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پالیٹکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پالیسیاں ملک کی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں، اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہٰذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ This calls for psychiatric evaluation of the Prime Minister. It shows کہ he is unfit for the job he is holding. لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، چونکہ اس شخص کی انا،
اس شخص کا حسد، نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا، ہر مین روڈ بلاک تھی، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں، ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات بٹھایا گیا، وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا، اور وہاں پہ بنی گالہ سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس رجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا، اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ رات جو یہ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا، وہ ناکام ہوا، اور آج صبح شہبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بتی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ نہیں شہزاد اکبر صاحب، ایسے نہیں ہے، کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشاندہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں، پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ کھوکھر صاحبان کے گھر پہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ آپریشن کیا تھا، جس طرح کے عنوانات جو ہے وہ رات نظر آ رہے تھے، اسی طرح پہ آپ نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہاں پہ کنٹینرز لگائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے بلڈوزر جو ہے وہ گھروں کے اوپر چلائے، اور آپ بات یہ کرتے ہیں کہ رول آف لا اور ڈیو پروسیس۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 60 سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، اور 60 سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلاں چٹھی جو ہے وہ مل نہیں رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ کسی پرائیویٹ کسٹڈی میں ہے، اور کسی فائل سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے، اور آپ 60 سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی الاٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی 10-12 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کہیں سے یہ نہ کہہ دے کہ جی سن 47 کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے، اور پاکستان کی الاٹمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال اٹھا دیں۔ اور پھر 60 سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کہاں ہے؟ ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لاحقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے؟ اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی، جو بیگم شمیم اختر مرحومہ کی جو فیملی ہے، کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے؟ تو آپ نے اس انتقال کو، الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا؟ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے؟ آپ نے اس ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا؟ یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا؟
اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلڈوزر چلائے ہیں، تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہنماؤں کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر شک والی بات کون سی ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا، یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، آپ اچھے آفیسر ہیں، آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے، اس طرح سے درست نہیں ہے۔ لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے، اور صرف یہ سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی، تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو، یہ انتشار کا شکار ہو، کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ اور یہ مت بھولیں کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے، یہ آپ کے جو پی این ہیں، یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں، یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں، اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ، رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا، اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا، پھرولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں، اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے، اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے، یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو چلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے SMBR کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے۔ آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام، یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے، یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے، وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ FIA کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنیں، آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں، آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں۔
آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے 12.5 لاکھ میں، تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دیں کہ جی آپ 25 لاکھ جمع کروا دیں، بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے۔ اگر یہ اس طرح سے آپ نے حساب لینا ہے تو پھر زمانہ کی بھی رجسٹری چیک کر لیں، وہ بھی کبھی اسٹیٹ لینڈ تھی، وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بلکہ اگر پورا لاہور، پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن 47 کے بعد، آزادی کے بعد، یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اسکیمز بنی، مختلف قسم کی جو ہے وہ الاٹمنٹس پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی، اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہی تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ لیکن یہ صرف اور صرف یہ انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے، یہ قطعاً جو ہے اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں بحیثیت صدر PML پنجاب یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف روا رکھا گیا، ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور ریزسٹنس کریں گے، بھرپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے، اور اس احتجاج کو جو ہے اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو پہ اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے، ریاست کے جو ہے وہ آفیسرز بنیں، ریاست کے ملازم بنیں، اس سلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنیں۔ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شہزاد اکبر نے بڑا کثرت سے مجھے یاد کیا۔ میں ایک تو سرکاری افسران کے حوالے سے رانا صاحب نے بات کی، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیگل سیل احسن صاحب اور رانا صاحب کی منظوری کے بعد تشکیل دے دی ہے۔ آپ نے ہمارے سٹے آرڈر کی جو ویلڈ سٹے آرڈر ہے 27 اپریل تک اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اپنا کیس رکھیں گے، میرٹ پر اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے۔ آپ نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی، آپ کے خلاف استغاثہ ہم تیار کر رہے ہیں، ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور عدالتوں سے آپ کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں گے، خاطر جمع رکھیے گا۔ اور آپ نے اگر اپنے وکیل انگیج کرنے ہیں آپ کر لیں، ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا، آج ایک نیب کی کانٹریکٹ کی نوکری پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ٹاؤٹ نے بڑی کثرت سے آج مجھے یاد کیا، اور اس کی چیخیں لاہور تک پہنچیں۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کی اتنی کثرت سے چیخیں آج نکلی ہیں۔ تو میں شہزاد اکبر نامی ٹاؤٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میں اکیلا گھومتا ہوں شہر کے اندر، تمہاری طرح بلٹ پروف گاڑی جو کہ سرکار کے پیسوں سے آئی ہے، جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آئی ہے، اور گارڈز کے حصار میں نہیں گھومتا۔ تو یہ ڈر خوف جو ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کون کتنا ڈر رکھتا ہے اور کس میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مت مارو۔ اور یہ جو تمہاری پراپرٹی ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وراثت والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ واحد شخص ہے جس کی وراثت اہلیہ کی طرف سے ہوئی ہے، وہ بھی اسپین میں۔ تو جی، اور یہ جو اسپین کی پراپرٹی ہے جو آپ کو اہلیہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں وراثت میں آئی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزت آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ تو میں شہزاد اکبر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اب تک کتنے ایسٹ ریکور کیے ہیں، اور یہ نیب کے معاون سیل کے طور پہ، نیب کے سبسیڈری ادارے کے طور پہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس کا نوٹس لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے۔
اور براڈ شیٹ کے حوالے سے جو آپ نے کمیشن کھایا، جو حکومت پاکستان کے پیسے کھائے، آپ نے فائلیں جلائیں، ریکارڈ ضائع کیا، آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ کل آپ کے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے، تو آپ پاکستان کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، ضلالت آپ کا مقدر ہے، اور آپ پنجاب حکومت کو ادھر بیٹھ کے جو پریشرائز کر کے ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول